اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے آج کی ویڈیو میں حضرت لال شہباز قلندر سے منسوب چند مقامات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، ایک مشہور شاعر رضا نے کہا تھا، عشق علی میں فنا ہیں قلندر، صاحب تاج وفا ہیں قلندر، دھوم میں سخاوت کی سارے جہاں میں، نام لینے والے پہ مہرباں ہیں قلندر، پرواز ہے جن کی فرش سے عرش تک، اسرار حق کے رازداں ہیں قلندر۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم زیارت علم پاک کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی درگاہ کے مشرقی سمت ایک علم نصب ہے جو 1 صدی سے زیادہ پرانا ہے اور کچھ عرصہ قبل ہی اس کی لکڑی بدلی گئی ہے۔ منقول ہے کہ یہ چیڑ کے درخت کی لکڑی سے بنا ہے۔ اس کی لمبائی 81 فٹ ہے اور اس کے اوپر بیرک کے ٹکڑے کی لمبائی 12 فٹ ہے اور اس علم کو علم توق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علم جس چبوترا پر نصب ہے اس کی اونچائی 7 فٹ ہے۔ یوں یہ علم قریباً 100 فٹ اونچا ہو جاتا ہے۔ اوپری سرے پر لکڑی کا ایک پنجرا نصب ہے جس کی گولائی 16.5 فٹ ہے اور اس کا چبوترا نیچے چوڑائی میں 8 فٹ ہے۔ اس کی اونچائی 6 فٹ ہے۔ یہ چبوترا جیومیٹری کے خاکوں پر مشتمل ہے اور دور سے دیکھنے میں انتہائی دیدہ زیب معلوم ہوتا ہے۔ اس علم کی نگہبانی کے لیے اس پر ساگوان کی لکڑی کی تہ چڑھائی گئی ہے اور اس تہ میں بعض مقامات پر شیشے کی کھڑکیاں بنائی گئی ہیں جن سے حقیقی علم کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس علم سے قبل جو قدیم علم تھا وہ درگاہ حضرت لال شہباز قلندر کے سین میں نصب تھا اور ارادت مند اس کی چھال اتار کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اس وقت یہ پرانا علم شہر کے جنوبی سمت سید ثابت علی شاہ کے مزار پاک کے نزدیک کربلا میں نصب ہے جہاں لوگ اس علم کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ سے منسوب دوسرا مقام ہے بگی۔ رجب المرجب کی 20 تاریخ کو تمام فقراء یک ستونی پر جمع ہوتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جو حضرت لال شہباز قلندر کی چلہ گاہ کے نام سے معروف ہے۔ اس رسم کا اہتمام بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کی کافی کے فقراء کرتے ہیں اور چلہ گاہ کی جگہ پر سرخ رنگ کا علم چڑھا کر رسم کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ لنگر کے تمام فقراء 4 ستونی پر جمع ہوتے ہیں اور 21 رجب المرجب کی شب محفل سماع منعقد کی جاتی ہے۔ اس رسم کے ذریعے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کا آغاز جاتا ہے اور پھر 18 شعبان المعظم تک فقراء کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس سے اگلا مقام ہے دشت شہباز۔ مکران میں ایک جگہ جسے دشت شہباز کہا جاتا ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ مشہور ہے اور یہ چلہ گاہ وادی پنجگور میں رکشا نہر کے جنوب میں سرسبز میدان ہے۔ یہ نہر گوپرش پہاڑوں سے نکل کر بحیرہ عرب میں خلیج میں گرتی ہے اور صرف برسات کے موسم میں بہتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کچھ عرصہ گزارا اور یہاں اوراد و وظائف اور مراقبہ میں مشغول رہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ اس جگہ پر مکران کے لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ یک ستونی اور 4 ستونی۔ سیون شہر کے جنوب میں ریلوے اسٹیشن کے نزدیک پہاڑ میں ایک غار موجود ہے۔ اس غار میں حضرت لال شہباز قلندر نے چلہ کشی کی اور غار کے درمیان میں ایک پتھر کا ستون بھی ہے جس کو یک ستونی کہا جاتا ہے، جبکہ غار میں قبلہ رخ محراب کی مانند ایک خندق بھی ہے جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور اس کے اوپر پہاڑ پر ایک چبوترا موجود ہے جس کے چاروں کونوں پر 4 ستون ہیں۔ انہیں 4 ستونی کہا جاتا ہے اور اس چلہ گاہ کو قلندر کا تخت بھی کہا جاتا ہے۔ اس چبوترے کا فرش چونے اور گج سے بنا ہوا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ اس پر 300-400 افراد بآسانی بیٹھ سکتے ہیں۔ اس چبوترے کے درمیان میں 1 فٹ اونچا ایک اور چبوترا ہے جس کو اس چبوترے پر مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اس کے متعلق منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کے ہمراہ اسی چبوترے پر بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ قلندر پاک کی کشتی، جسے کندری نہر بھی کہا جاتا ہے،
حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے منگو پیر سے ملاقات کے دوران کندری یعنی چھوٹا نیزہ نصب کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جس جگہ کندری نصب کی تھی وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور یہ جگہ قلندر کی کشتی کے نام سے مشہور ہوئی۔ منگو پہاڑ پر کندری نامی نہر بھی اس جگہ کی یادگار ہے اور اس کے اطراف میں نہایت خوبصورت باغات اور فقراء کے تکیے ہیں۔ قلندری گھڑیال کے موجد بھی حضرت لال شہباز قلندر کو مانا جاتا ہے۔ حیات قلندر شہباز میں منقول ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے دن اور رات کی تقسیم کے لیے ایسا انداز اختیار کیا تھا کہ اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس گھڑیال کے موجد ہیں جو قریباً 800 برس قبل لوگوں کو دن اور رات سے آگاہی کرتی رہی۔ یاد رہے کہ دنیا کی پہلی گھڑی پیٹر ہیلنن نے، جو کہ ایک لاک سمتھ تھا، اس نے سن 1585 میں بنائی تھی۔ لیکن یاد رہے کہ حضرت لال شہباز قلندر نے پیٹر ہیلنن سے تقریباً 250 سال پہلے اس گھڑیال کی ایجاد کی۔ اس گھڑیال کے بدولت ایک عرصہ سے سیون میں پیروں کی پیمائش کی جاتی رہی ہے، بلکہ نقارے کی چوٹ پر پورے شہر کو اس کی اطلاع دی جاتی تھی کہ دن یا رات کا کون سا پیر اختتام پذیر ہوا ہے اور کون سا پیر شروع ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل یعنی سیون گھڑی پر وقت دیکھنے کی بجائے نقارے کی آواز سے ہی بعد میں بھی روزہ رکھتے اور افطار کرتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ قلندر کے لیے سرخ رنگ کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے۔ سرخ رنگ ایک ایسا رنگ ہے جسے لال بدخشاں کے مئی رغوانی سے منسوب کیا گیا ہے اور اس کو رب فیاض و عز و جل کے لطف و کرم اور جلال کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔ اس کو ریاض گل سرخ خون شہداء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسے کربلا کی مٹی کی سرخی اور خون رنگ کا امتزاج قرار دیا گیا ہے۔ یہی وہ رنگ ہے جو اندلس کے الحمرا کی پہچان بنا اور سلطنت عثمانیہ کی داستان حیات بنا۔ اس رنگ کی تراکیب اقبال نے گل لالا سے منسوب کر کے اندلس کی شان و شوکت کا ماتم منایا۔ یہی وہ رنگ ہے جو دور جدید کے مزدوروں نے اپنا نشان قرار دیا اور اس کو موجودہ دور میں کمیونزم کا مظہر قرار دیا گیا۔ ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اس رنگ کی حقیقی رمزیت کو جاننے کی کسی نے بھی کوشش نہیں کی اور محض اپنی خیال آرائی کے سہارے اس کی مختلف توجیہات پیش کی ہیں، اور کسی حد تک ہمارے علم و ادب اور تاریخ و تمدن میں اسے فائق اور رائج بھی کیا گیا ہے۔ سرخ رنگ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس کی شکل میں اکثر و بیشتر زیب تن فرمایا ہے۔ یہی وہ رنگ ہے جس نے میدان کربلا کو سرخی شہداء سے روشن کر کے تاریخ میں اپنی اہمیت واضح کی۔ اسی نشان کو بزرگان عظام نے مظہر جلالیت و جمالیت الہی قرار دے کر اپنایا اور تصوف کا ایک جز لازمی قرار دیا۔ اس لیے تصوف میں بالعموم اور سلسلہ قلندریہ میں بالخصوص اس سرخ رنگ کو ان تمام جذبوں کا سرمایہ قرار دیتے ہوئے اولیت بخشی گئی اور ہر بات کو سرخ رنگ کی رمزیت کے دائرہ میں پرکھ کا ذریعہ بنایا اور سرخ لباس پہن کر معاشرے میں اپنے آپ کو نمایاں کیا، اور یہی سرخ رنگ قلندر کی پہچان بنا اور سرمایہ حیات قرار پایا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔